بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو عتبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے کس طرح تجاویز پیش کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دی اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس کو سنائی۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو شعیب بن ابو طالب میں محصوری کا واقعہ سناؤں گی، جو کہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے۔ شعیب ابو طالب کا علاقہ بیت اللہ شریف سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو مشرکین مکہ نے ایک ظالمانہ قرارداد پاس کی۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کے ساتھ نہ تو شادی بیاہ کیا جائے، نہ ہی خرید و فروخت، اور نہ ہی ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے اور نہ ہی میل ملاقات رکھیں گے۔ گویا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری باتیں انہوں نے ایک معاہدے کی شکل میں لکھ کر بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیں۔ بائیکاٹ کا یہ واقعہ نبوت کے 7ویں برس محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے لوگ، خواہ وہ مسلمان تھے یا کافر، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس قرارداد کے نتیجے میں وہ مکہ چھوڑ کر ایک گھاٹی شعیب ابو طالب میں جا کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ کو شعیب گھاٹی کہتے ہیں۔ پورے قبیلے میں ابو لہب بھی ایسا بدبخت تھا جس نے بنو ہاشم کا ساتھ دینے اور شعیب ابو طالب میں جانے سے انکار کر دیا۔ معاشرتی بائیکاٹ یہ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لیے نہایت ہی مشکل اور تکلیف دہ ثابت ہوا۔ بچے اور عورتیں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے باعث روتے تھے۔ بنو ہاشم بازار سے غلہ بھی نہیں خرید سکتے تھے، وہ صرف حرمت والے مہینوں میں ہی شعیب ابو طالب سے باہر نکل سکتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہمت والے تھے کہ ان سختیوں اور پابندیوں کے باوجود بھی وہ آپ کو جب بھی موقع ملتا آپ گھاٹی سے باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کرتے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ خصوصاً حج کے ایام میں جب پورے عرب سے لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور حاجیوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور ان کی تبلیغ کرتے رہتے۔ اکثر لوگ اس میں سے مسلمان ہو جاتے اور اکثر کو جو اللہ پاک نہیں دیتا مسلمان ہونے کی ہدایت تو وہ نہیں ہوتا۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے، اسی دکھ اور تکلیف میں، لیکن پھر اس کے بعد مکہ کے کچھ رحم دل لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رشتہ داروں کی کوششوں سے یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ بائیکاٹ ختم کرنے کی تحریک چلانے میں ہشام بن عمرو، معتب بن عدی اور زہیر بن ابی امیہ پیش تھے۔ اس کے لیے انہوں نے طویل جدوجہد کی، بہت انتھک محنت کرنی پڑی ان کو اس چیز کے لیے، قریش کو بنانے کے لیے۔ کچھ عزیزوں نے ساتھ دیا کہ یہ ظلم کا معاہدہ، اسے ختم ہونا چاہیے۔ جب بائیکاٹ ختم کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سردار ابو طالب بھی حرم پاک میں پہنچ جاتے ہیں۔ قریش پہلے سے وہاں ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے قریش سے کہا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ظلم و ستم اور قرابت شکنی کے متعلق لکھی ہوئی ساری باتوں کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ ابو طالب نے ان سے کہا، تم لوگ جا کر اس صحیفے کو دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر تم اس کے ساتھ جو چیز چاہے کرتے رہنا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہوئی تو پھر تمہیں بائیکاٹ اور ظلم سے باز رہنا اور اس غیر منصفانہ معاہدے کو ختم کرنا ہوگا۔ تم اپنا ظلم نہیں کر سکتے۔ اور مزید سرداران قریش نے جب سردار ابو طالب کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، آپ نے بالکل درست اور انصاف پر مبنی بات کہی ہے۔ معتب بن عدی بیت اللہ شریف میں اس دستاویزات کو دیکھنے کے لیے جب داخل ہوا، دیکھا کہ سوائے بسمک اللہم کے باقی ساری تحریر کا دیمک نے صفایا کر دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ جگہ دیمک سے محفوظ رہی۔ معتب نے اس تحریر کو پھاڑ دیا۔ اس طرح ناظرین کرام، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو واپس مکہ آنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ تمام محصور لوگ شعیب ابو طالب سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیمک کے چاٹنے والی بڑی نشانی کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے، مگر مشرکین مکہ کی بدقسمتی ہے ناظرین کرام کہ ایسی نشانی دیکھ کر بھی آپس میں کہنے لگے، ارے یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے،
وقت گزرتا رہا اور قریش کفر کی راہ پر کچھ اور آگے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ بڑھتے ہی رہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔